آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ سبحان اللہ۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ اکبر۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اللہ، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق الله
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہار گلشن عشق و وفا کا موسم ہے، بہار گلشن عشق و وفا کا موسم ہے، نمود قوت صبر و رضا کا موسم ہے، نمود قوت صبر و رضا کا موسم ہے، فروغ جذبہ صدق و صفا کا موسم ہے، فروغ جذبہ صدق و صفا کا موسم ہے، عبادتوں کا زمانہ دعا کا موسم ہے، عبادتوں کا زمانہ دعا کا موسم ہے وقت بگڑی ہوئی قسمتیں بنانے کا، ہے وقت بگڑی ہوئی قسمتیں بنانے کا، زمانہ آیا گناہوں کے بخشوانے کا، زمانہ آیا گناہوں کے بخشوانے کا۔ مکرم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ-TV کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن شان رمضان میں رحمت سحر کے خصوصی سیگمنٹ ایمان اور رمضان کے ساتھ سال 2022 اور 1443 ہجری کے اسلامی سال کے رمضان المبارک کی پہلی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ARYQ-TV دیکھنے والے دنیا بھر کے ناظرین کو، اہل پاکستان کو، عالم اسلام میں بسنے والے تمام اہل ایمان کو دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے، چیئرمین ARYQ-TV محترم حاجی عبد الرؤف صاحب کی جانب سے اور پوری ARYQ-TV کی ٹیم کی جانب سے اللہ کے مہمان مہینے رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے، ہمارے پیارے وطن پاکستان کے لیے، جملہ عالم اسلام کے لیے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے سراپا خیر اور برکت کا باعث ہو۔ ARYQ-TV کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ جن کی بہترین کاوش اور محنت کے سبب ہر سال کی طرح رمضان کریم کی یہ بامقصد، بامعنی اور تعمیری ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے۔ بالخصوص ہمارے قافلہ سالار محترم محمد عامر فیاضی صاحب، سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ARYQ-TV کو میں ہدیہ تبریک و سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کی مسلسل محنت اور توجہ سے علم و آگہی کے یہ قیمتی موتی شان رمضان کی ٹرانسمیشن کے ذریعے ناظرین کے قلب و روح تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ شان رمضان کی ٹرانسمیشن کے ساتھ وابستہ ہر فرد کی اللہ خیر فرمائے، ARYQ-TV فیملی کی خیر ہو، اور اس ٹرانسمیشن سے وابستہ جن افراد نے جس بھی طریق سے کوشش کی ہے اللہ اپنی جناب سے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب سے آئے۔ مکرم ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج کی مبارک اور معزز نشست کے محترم اسکالرز کی جانب، مہمانوں کی جانب، جو ذی وقار شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں ان کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ خوش بختی ہے قاری قرآن کی جو ہمیشہ سے ٹرانسمیشن کو اوپن کرنے کا شرف پاتے ہیں، عرض وطن کے ممتاز محترم مقتدر قاری قرآن لاہن داؤدی کی برکتوں کے حامل جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، ہمیشہ کی طرح خوش بختی یہ ہے کہ جب بھی شان رمضان کی ٹرانسمیشن، کیونکہ یہ ہماری پوری ٹیم کی خوش بختی ہے کہ یہاں سے اوپن ہوتا ہے داتا کی نگری سے یہ پروگرام، تو پہلا جو جملہ اور مبارک لفظ ہے وہ کلام مجید کی آیات کی صورت میں آپ کے لبوں سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا خیر مقدم رمضان کی مبارکباد۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک بہت دیرینہ تعلق ہے ARYQ-TV سے، اپنے منصب کے مطابق بہترین کام کرنے والے، طویل عرصے سے علم کی دولت پورے معاشرے میں بانٹنے والے استاذ العلماء، ہمارے انتہائی محترم مقتدر جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خوش آمدید، تشریف آوری کا خیر مقدم اور رمضان کریم کی مبارکباد۔ بہت خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک۔ بہت نوازش حضور۔ دوسری شخصیت، پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے دین متین کی خدمت کے حوالے سے انہیں بہت مقام دیا، پذیرائی دی، عزت، توقیر، اور بہت بہترین کام کرنے والے ادارے سے بہت دیرینہ تعلق، ایک طویل سلسلہ ہے ان کا ادارے کے ساتھ، محبتوں کا، شفقتوں کا اور علم دین کے فروغ کا۔ مقتدر اسکالر، عالمی شہرت یافتہ سخنور ثنا گو جناب علامہ محمد شہزاد مجددی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ علامہ صاحب تشریف آوری کا شکریہ، رمضان کی مبارکباد، ان قیمتی گھڑیوں میں جوائن کرنے کا شکریہ۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک تو ہلال و رشد و خیر، سبحان اللہ، ہلال و رشد و خیر جو مسنون کلمات ہیں،
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی جملہ برکتیں ہم سب کو، ہمارے دیکھنے والوں کو، جو خاص طور پہ ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں اور اپنے جذبات اور احساسات شیئر کرتے رہتے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، ہم ان سب کو بھی اور ہماری ARY فیملی اور ٹیم ان کو بھی رمضان شریف کی مبارکباد پیش۔ بہت نوازش۔ اگلی شخصیت باب مدینۃ العلم سے خیرات پانے والے، یعنی اپنے جد اعلیٰ کی بارگاہ سے علم کی خیرات پانے والے، ارض وطن کے بڑے مقتدر سکولر، بہت پختہ لہجہ اور خوبصورت اسلوب اپنی بات بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا ہے۔ زیب سجادہ، آستانہ عالیہ، بوکن شریف، گجرات، ہمارے انتہائی محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، تشریف آوری پر خیر مقدم، اور رمضان کریم کی بڑی مبارکباد آپ کو بھی۔ آپ کو مبارک۔ بہت نوازش۔ مفتی صاحب قبلہ، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بات انتہائی غیر مناسب ہوگی کہ ہم اپنے ایک ٹیم ممبر کا اگر تذکرہ نہ کریں، بتائیے کن کا؟ یقیناً الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کی بات کرنے لگے ہوں گے۔ جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی الحمدللہ بہت سالوں سے ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن اوپن کرتے ہیں۔ میں جب گھر سے چلا تو مجھے امید تھی کہ مجھ سے پہلے روفی صاحب تشریف فرما ہوں گے، لیکن ظہیر بھائی نے بتایا کہ اچانک طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ مینج نہیں کر پائے۔ اللہ کے لیے انہیں کامل شفا، ان کے لیے دعائے صحت کی بھی علامہ صاحب، کیونکہ ہمارے بہت مستقل ممبر انشاءاللہ جلد ساتھ ہوں گے جی اللہ کے فضل و کرم سے، انہوں نے رمضان کی برکت سے جی کال پہ بتایا ہے کہ کہتا ہوں جناب پوری طرح تیار ہوں، ہم منتظر ہیں آپ۔ بلکہ انہوں نے فون پہ علامہ صاحب کہا کہ کل انشاءاللہ اور پرسوں 2 سحریاں میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے، تو اچھی سحری بنا کے لائیے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی انہوں نے پیغام دے دیا، اور 2 دن بعد حضور سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہے روفی صاحب کی، تو یہ ایک الگ سے ان کو مبارکباد، آن ایئر پوری دنیا کی جانب سے، ناظرین کی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، برکت سے ہمیں بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ناظرین، ہمیں بڑھنا ہے آج کی اس مبارک نشست میں گفتگو کی طرف۔ ہر سال ہماری روایت ہے کہ ہم روزانہ ایک بڑے قیمتی موضوع سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور معین اور مقرر وقت میں کوشش کرتے ہیں کہ قیمتی ترین معلومات اس موضوع کا احاطہ کرتی ہوئی پوری دنیا کے ناظرین تک پہنچے۔ ہمارا یہ خصوصی سیگمنٹ رحمت سحر کا داتا کی نگری لاہور سے ایمان اور رمضان کے نام سے معنون ہے۔ ہر روز ایک قیمتی نشست کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے۔ آج کی پہلی اور مبارک نشست کا عنوان ہے بندہ مومن کا خدا سے تعلق۔ کیا خوبصورت، نجیب اور نفیس عنوان ہے۔ آج انشاءاللہ اس عنوان سے ہم برکتیں کشید کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، ایک اچھی روایت ہے جس کے ہم امین ہیں۔ تلاوت کا صحرا ٹرانسمیشن اوپن کرنے کا ہمیشہ قاری صاحب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت عرصے سے پہلی جو بنیاد فراہم کرنی ہوتی ہے سوال کے جواب کی صورت میں، وہ کریڈٹ اور سعادت آپ کی ذمہ ہوتی ہے۔ بندہ مومن کی اللہ سے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، یہاں سے ہمیں آج کی مبارک نشست کی گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے تو آپ سب احباب کو، ARY فیملی کو، دنیا بھر میں ARY QTV کے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے ماہ رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پوری ملت کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے سے باعث خیر فرمائے، باعث برکت فرمائے۔ اور بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، اور بنیادی سوال ہے کہ بندے اور رب کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اور کیا ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ بندے اور رب کے درمیان تعلق کی نوعیت ہی کا نام ایمان ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، واہ واہ۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور یہی ہمارا ٹائٹل ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایمان امن سے بنا ہے۔ درست۔ اسی جملے کو آگے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ تعلق کی نوعیت کتنی پختہ ہوتی ہے، کتنی آسودہ ہوتی ہے، کتنی راحت بخش ہوتی ہے، کتنی پرکیف ہوتی ہے،
کہ یہ ایمان امن سے بنا ہے، تو مطلب جب بندہ ایمان لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تو وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ کر لیتا ہے اور امن پا لیتا ہے۔ کیا بات ہے، وہ سبحان اللہ۔ تمام علائشوں سے، حادثات سے، طوفانوں سے امن میں آ جاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے صفدر صاحب کہ بندہ اللہ کو خالق مانتا ہے، رازق مانتا ہے، اس کو مختار مانتا ہے، اس کو قوتوں قدرتوں کا مالک مانتا ہے، بالکل صحیح۔ عزت دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اور ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ جب ایمان کی یہ معراج بندے کو نصیب ہو جاتی ہے تو اسی وقت تو وہ ہر قسم کے مشکلات اور پریشانیوں سے امن میں آ جاتا ہے۔ اس کی نظیر آپ ایک یوں سمجھ لیجئے ارشاد ہو۔ کہ یہ ایک خاندان ہوتا ہے گھر کا اور ایک سربراہ ہوتا ہے، تو بچے جب تک چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے بالکل بھی بے خبر ہوتے ہیں اور کسی پر انہوں نے ذمہ داریاں ڈالی ہوتی ہیں، جی بالکل ایسے تو انہیں ہر طرح سے امن ہوتا ہے۔ اب یہ کہا گیا حدیث شریف میں کہ الخلق کلہم عیال اللہ، اللہ اکبر، کہ یہ مخلوق جو ہے ساری کی ساری یہ اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے۔ اللہ، تو جب یہ ذمہ داریاں اللہ پر ڈال دیں گے، اللہ کے ذمہ کرم پر ڈال دیں گے، جب یہ کہیں گے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں نفع پہنچے گا، اگر نہ چاہے تو ہمیں نفع بھی نہیں پہنچ سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو نقصان پہنچے گا وگرنہ نہیں۔ اسی کو حدیث میں یوں کہا گیا لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم لو اجتمعوا علی ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا ما کتب اللہ لک ولو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم لو اجتمعوا علی یضروک بشیء لم یضروک الا ما کتب اللہ لک، پوری کائنات جمع ہو جائے اور تمہیں نفع دینا چاہے سوائے اس کے ایک ذرہ بھی نفع نہیں دے سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ پوری کائنات جمع ہو جائے نقصان دینا چاہے سوائے اس کے ایک ذرہ بھی نقصان نہیں دے سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس کا نام ایمان ہے، اور بندے اور رب کے درمیان تعلق کی نوعیت ایمان ہی ہے، اور جتنا یہ تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بندے کے لیے نفع بخش ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت ناظرین مکرم، ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت آغاز کیا، گفتگو کے لیے بڑی پائیدار بنیاد بھی فراہم کر دی۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے رمضان کی پہلی سحری ٹرانسمیشن میں پہلے وقفے کی جانب۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ آپ رحمت اور برکت سے معمور اس نشست کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے آج رمضان کریم کی پہلی سحری ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت، دلربا، دل نشین اور بابرکت آغاز ہوا ہے ARYQ TV کی شان رمضان ٹرانسمیشن کا۔ تمام منتظمین کو، تمام وابستگان کو بار دیگر مبارکباد کہ ہر سال کی طرح یہ مبارک نشریات ہمارے حصے میں ہیں، اور ہم اس حوالے سے بحمد اللہ کے کرم سے سعادتوں کے امین ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جی مفتی صاحب بالکل یہ دل کی بات ہے، اور اتفاقاً یہ جو دوسرا سوال میں علامہ صاحب سے عرض کرنے لگا تھا تو اس سوال کے پیرائے میں بھی میں پہلا جملہ ان کے لیے کہنے والا اور ہر سال کیا خوبصورت اچھوتے موضوعات وہ منتخب کرتے ہیں، اور بعض اوقات مشکل موضوعات بھی جو نارملی عام طور پہ الیکٹرانک میڈیا ڈسکس نہیں کرتا۔ بلا شبہ یہ ساری ان کی محنت ہے، مفتی عامر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو بہت شکریہ۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک شخصیت عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول، عرض وطن میں اللہ رب العزت نے اور پوری دنیا میں انہیں اپنے کریم محبوب علیہ السلام کے ذکر خیر کے صدقے بڑی عزت، توقیر اور پذیرائی سے نوازا ہے۔ ARYQ TV سے بھی آپ کا دیرینہ واسطہ اور رابطہ ہے۔ ہمارے ادارے کے اینکر پرسن بھی ہیں عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول جناب الحاج محمد افضل نوشاہی۔ السلام علیکم افضل بھائی، خوش آمدید، خیر مقدم، رمضان کی مبارکباد۔ جناب بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک، اور ARY کی پوری ٹیم کو، اور ہمارے قافلہ سالار جناب فیاضی صاحب کو بہت شکریہ آپ کا۔ آئیے گفتگو کی طرف ہم بڑھتے ہیں ناظرین۔ علامہ صاحب قبلہ سوال بڑا خوبصورت ہے۔ بندوں سے جب بندہ تعلق بناتا ہے، یعنی جو انٹر پرسن ریلیشنز ہیں، اس کو بڑھانا بھی بندے کے ہاتھ میں ہے، گھٹانا بھی، خراب کرنا بھی، نبھانا بھی۔
بندوں کے آپس میں بندوقات میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، لیکن یہی تعلق جب رب کے ساتھ قائم کیا جائے تو اس تعلق کی نوعیت اور حیثیت کیسے بنے گی؟ کیونکہ بندوں کے ساتھ تعلقات میں تو بہت اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، کیا اچھا ہے، نئی آن، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ ایمان بھی ایک موسم کی طرح ہے صفدر صاحب، کیا اچھا ہے، لیکن ایسا موسم جو سدا بہار ہے، جو مستقل ہے، جو دائمی ہے، اور اس کی سرشاریاں ہر لحظہ ہر لمحہ یہ بلندی پر عروج پہ لے کے جاتی ہیں اپنے وابستہ شخص کو، وابستہ ہستی کو۔ اور کانٹینٹ کی بات جہاں تک ہم ہمیشہ آخر میں کیا کرتے ہیں، آخر میں داد دیتے ہیں جی بالکل ایسے ہی گفتگو کے بعد دیتے ہیں ٹیم کو، لیکن یہ ٹاپک اس بار ایسا آیا ہے کہ ابتدا ہی میں داد دینا واجب ہو گیا۔ جی بالکل، کیونکہ مسئلہ ایمان کا ہے، ایمان کا مسئلہ، تو اور ایمانداری سے داد دینی ایمانداری سے، اور جب سے سامنے آیا ہم نے بادشاہ مسجد میں ہم نے تو وہاں بھی بالکل جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مفتی محمد عامر صاحب اور اور ان ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ مبارکباد کی مستحق ہیں جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا اہم ٹاپک اور کانٹینٹ آ گیا ہے سامنے کہ پورا رمضان یہی چلے گا، دیکھیے جی درست، اور اسی کی جزیات اور اسی کی شرح ہوگی، اور یہ بے حد ضروری ہے اس وقت، اس دور میں خاص طور پہ، ہمیشہ ہی ہے اس کی ضرورت، لیکن اب جہاں ہم پہنچ چکے ہیں تاریخی اور زمانی تناظر میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی حفاظت، ایمان کی حالت، ایمان کی کیفیت، ایمان کی صورت اور حقیقت، اس پر بات ہونا بے حد ضروری ہے، تاکہ ہم ایمان رسمی سے ایمان حقیقی اور اصلی تک پہنچیں، بالکل صحیح، اور صورت ایمان سے حقیقت ایمان تک جانے کی کوشش کریں، جو اصل ٹارگٹ ہے ہمارا، اور یہی ہمیں ہدف دیا گیا ہے بطور مسلمان اور مومن کے۔ درست، دوسرا یہ کہ ایمان کو ٹیسٹ کرنا بڑا ضروری ہے صفدر صاحب۔ بڑا اچھا لفظ آپ نے کہا، ہاں، ایمان کو چکھنا، ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایمان صرف رٹا نہیں ہے، جی درست، اور ایمان لفظ بھی نہیں ہے، رسمیات بھی نہیں ہیں، ایمان الفاظ نہیں ہے، ایمان ایک حقیقت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الایمان هو التصدیق، ایمان تصدیق کو کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، جب آپ کا وجود پورے کا پورا مصدق بن جائے، تصدیق کنندہ بن جائے اپنے رب کے وجود کا، اس کی ذات کا، اس کی پریزنس کا، اور اس کا استحضار آپ کا تجربہ ہو جائے، بالکل صحیح، تو آپ ایمان کی حقیقت کو چکھ لیتے ہیں۔ کیا آپ اچھا کو ہے، ایمان سبحان نصیب اللہ، سبحان اللہ۔ بندے کا بندوں سے جو تعلق ہوتا ہے نا جی، چونکہ بندہ مادہ ہے، آگ، ہوا اور مٹی اور پانی سے بنا ہوا ہے، تو مادیت پر مبنی اس کے تعلقات ہیں، صحیح، مخلوق کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے سورسز بھی مادی ہیں، ذرائع بھی، اس میں مفاد بھی، نفع اور نقصان بھی، وہ سارا مادیت پر مبنی ہے۔ لیکن جو تعلق باللہ ہے نا، اب دیکھیے اس میں پہلا ہی ٹیسٹ، اور ایمان میں سب سے بڑا ٹیسٹ، جو آیات قاری صاحب نے آج تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے، بالکل صحیح، وہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی مبادیات کو بیان کر دیا، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ، سب سے پہلی بات کیا کہی؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اللہ اکبر، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں امتحان بھی ہے، اور جب بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کی لذت اور سرشاری بھی اس کو نصیب ہونا شروع ماشاءاللہ، وہ کیا ماشاءاللہ۔ ہے؟ اب دیکھیے بندے کے لیے اس سے بڑا ٹیسٹ کیا ہو سکتا ہے کہ بن دیکھے معبود کو ماننا ہے۔ کیا اچھا، اللہ اکبر، ورنہ انسان کی تاریخ اور فطرت اور نیچر اور نفسیات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دیکھ کر مانتا ہے، معبود تسلیم کرتا چاہے درخت ہو، معبود جی، چاہے پہاڑ ہو، سورج ہو، چاند ہو، بت ہو، ایون ہے، سامنے ہو تو پھر اس کی مانتا ہے۔ فزیکل پریزنس بڑی ضروری ہے، جی درست، لیکن معبود حقیقی نے سب سے پہلی شرط ہی اپنے ماننے کی یہ رکھی کہ مجھے بن دیکھے ماننا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن
اس غیب کو غیب کی طرح نہیں، غیب کو شہود کی طرح ماننا۔ ماشاء اللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان اور بندے کا اپنے رب سے جو تعلق ہے نا، اس میں ایک تو بہت بڑا فرق یہ ہے، کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی رشتے کو بن دیکھے اور بن جانے ہی مان رہا ہو اور نبھا رہا ہو۔ کیونکہ مسئلہ انسان کا کہ وہ مادیت اس کا پرابلم ہے، اس کے بغیر اس کا کوئی رشتہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ماننا ہے تو بن دیکھے ماننا ہے، لیکن ایسے بن دیکھے ماننا ہے جیسے دیکھ کے کأنک ترا، کیا بات ہے، جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ بارک اللہ۔ اور آخری جملہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، یہ ایمان ہے۔ بڑی بات ہے جناب، جزاک اللہ۔ اگر صرف اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے، یہ تو ایمان پھر نہیں۔ کامل نہیں۔ جناب ڈاکٹر حامد فاروق بخاری صاحب، بندے اور رب کے درمیان تعلق کی جو سب سے بنیادی اور لازمی قدر ہے، یقیناً وہ ایمان کی ہی قدر ہے۔ تو ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یعنی اپنے رب کو کس طرح مانیں، جس طرح علامہ صاحب کی بات ختم ہوئی ہے ٹھیک یہیں سے جڑتے ہیں، کس طرح مانیں اور کس حد تک مانیں؟ ڈاکٹر صاحب اس بات کو آپ کھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ صفدر بھائی، یہ رسم نہیں ہے، میں بھی دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ساری ARYQ کی ٹیم کو، آپ کو، بہت شکریہ سارے ڈاکٹر صاحب۔ دوستوں کو۔ اللہ پاک ان بہاروں کو سلامت رکھے، الہی آمین، اور ربنا ہمیں صحیح معنوں میں ایماندار بنائے۔ آمین۔ ساری تمہیدی باتیں ہو چکی ہیں، بالکل صحیح۔ اور قبلہ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا اور حضرت نے بھی فرمایا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ ایمان ہے کیا، حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ایسے ہونا چاہیے، کن مع الخالق بلا خلق، اللہ، کہ خالق کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ درمیان میں مخلوق نہ ہو، صحیح، وَكُن مع الخلق بلا نفس، اللہ، اور جب مخلوق کے ساتھ تعلق ہو تو درمیان میں نفس نہیں ہونا چاہیے، جو حضرت نے سارا بیان فرمایا ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو درمیان میں مخلوق نہیں، اور جب مخلوق کے ساتھ تعلق ہے تو پھر اپنا نفس نہیں ہونا چاہیے، نفس کی بنیاد پہ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہی سارا ایمان ہے، اتنا خالص نیت کو بھی کرنا ہے اور عمل کو بھی خالص کرنا ہے۔ صحیح۔ سورہ حدید میں ان چند آیات میں اللہ رب العزت نے سارا ایمان بیان فرما دیا۔ ارشاد ہو۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اب دوسری آیت مبارکہ سے، پہلے تسبیح کر کے دوسری آیت مبارکہ سے آپ نے سمجھنا ہے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کیا، اور ابتدا کس چیز سے ہے؟ لہو ملک السماوات والارض۔ پہلے یہ یقین رکھیے کہ آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے، سارا ملک اس کا ہے، آسمان میں ہو اور زمین میں ہو۔ یحیی و یمیت، جسے چاہے مارتا ہے، جسے چاہے زندگی دیتا ہے، اور یہ سب سے اہم چیز ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہے۔ صحیح۔ زندگی اس کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ موت اسی کی ذات سے صادر ہوتی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے۔ ان چار چیزوں میں اللہ نے سارا ایمان بیان فرما دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا۔ بندہ مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے، آسمان سے جو نازل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو عروج کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو زمین سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو داخل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لَہُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ان دونوں آیات کے درمیان اللہ رب العزت نے سب کچھ سمجھا دیا ہے، ملکیت ساری اس کی ہے، اقتدار ہو، منصب ہو، عہدہ ہو، کچھ بھی ہے، انسان کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے، ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ اور ایمان کی انتہا یہ ہے کہ جس طرح وہ دن سے پھر رات کو پیدا کرتا ہے، رات سے دن کو پیدا کرتا ہے، زندگی سے موت کو، موت سے زندگی کو، اسی طرح انسان کو عدم سے وجود دیا ہے، وجود سے عدم دے گا۔ وہو علیم بذات الصدور، اور وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے ہر راز کو جانتا ہے۔ یہی انتہا ہے ہمارے ایمان کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مکرم ناظرین، ہمیں بڑھنا ہے وقفے کی طرف، تو نیکی اور خیر کی اس نشست کے ساتھ اب جڑے رہیے ایک مختصر سا وقفہ رحمت سحر میں۔